اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری اجمیری۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، آج آپ کی خدمت میں ایک دستِ غیب باموکل کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں یہ عمل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے چاند کی 3 تاریخ کا دن گزار کر جو بدھ آئے گا اس رات کو آپ نے 10 بجے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو جس کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، اور آپ کے کپڑے بھی بالکل پاک صاف ہوں۔ چہرہ جو آپ کا ہے وہ قبلہ شریف کی طرف رہے گا، یعنی کہ مغرب کی طرف آپ کا چہرہ رہے گا۔ اسحار آپ نے لازمی لگا لینا ہے۔ اسحار لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار اور آیت الکرسی 11 بار پڑھ کے آپ اپنے گرد، اگر نیچے کچی زمین ہے تو پھر نئی چھری پر دم کر کے دائیں طرف سے اسحار کو گول دائرے کی شکل میں لگا لیں۔ اگر نیچے پکی زمین ہے تو پھر آپ گول دائرے کی شکل میں اسحار کو لگا لیں۔ اگر نیچے پکی زمین ہے تو پھر کولے یا چاک پر دم کر کے گول دائرے دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں اسحار کو لگا لیں۔ پرہیز اس عمل میں جو کیا جائے گا وہ جمالی ہوگا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک، کچی سبزیوں کا سلاد، کچا دودھ، دہی، لسی اور مٹھائی نہیں کھانی آپ نے۔ اور جو میرے بہن بھائی شادی شدہ ہیں وہ حقوق زوجیہ سے بھی پرہیز کریں گے۔ تو اس عمل کو آپ نے 0 لائٹ کا بلب جلا کر کرنا ہے۔ اگر 0 لائٹ کا بلب نہیں جلا سکتے تو پھر آپ موم بتی جلا لیں، موم بتی یا پھر سرسوں تیل کا چراغ جلا لیں، وہ اپنے سامنے رکھ کر تو آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تو عظیمت آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اور میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کو آپ نے روزانہ 3125 بار روزانہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی آپ نے روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے جس چیز سے اسحار کو لگایا تھا اسی چیز سے اسحار کو 3 جگہ سے یا 5 جگہ سے کاٹ کر اسحار سے باہر آ جانا ہے۔ تو آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اسی طرح وقت مقررہ پر اور جگہ مقررہ پر آپ نے اس عمل کو 40 یوم تک کرنا ہے۔ 40 یوم تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ کے 40 یوم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی غیبی خزانوں سے اس موکل کے ذریعے آپ کو غیبی رزق عطا فرمایا کریں گے۔ لیکن اس بات کو آپ نے کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا۔ بے شک وہ سکا بھائی، بہن، ماں، باپ، جو کوئی بھی ہے، آپ نے اس عمل کا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ جب آپ اس عمل کا کسی سے ذکر کر دیں گے تو آپ کا وہ روزانہ کا جو دستِ غیب پیسہ آپ کو ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ پھر آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس عمل کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے روزانہ پھر اس عظیمت مبارک کو 41 بار روزانہ پڑھتے رہنا ہے تاکہ عمل قابو میں رہے۔ تو جس کمرے میں آپ نے عمل کیا ہے اسی کمرے میں تکیے کے نیچے، مصلے کے نیچے یا اس کمرے کے اندر کہیں سے بھی آپ کو پیسے مل جایا کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ پھر بھی آپ کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر
رابطہ قائم کر کے مجھ سے وہ چیز یا وہ بات پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی اور آپ کو وہ بات بتا دوں گا۔ تو آخر میں یہی اپیل کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کریں اور دوسرے مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو خرچہ آپ کو روزانہ سے اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے سے ملا کرے گا، اس کا ایک حصہ آپ نے غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں بانٹ دینا ہے اور 3 حصے اس کے آپ نے اپنے لیے خرچ کرنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو روزانہ کا خرچہ آپ کو ملے وہ آپ نے روزانہ کا روزانہ استعمال کرنا ہے، اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا، کیونکہ اس کو جمع اگر آپ کرتے ہیں تو یہ رب پر اعتماد کی دلیل ہے۔ تو اس لیے اگر خرچ کرتے کرتے کچھ چیز ان میں سے بچ جائے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کوشش کریں کہ روزانہ کا روزانہ جو ہے وہ روزانہ خرچ کرتے کریں، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کا وہ رزق ساری زندگی بند نہیں ہوگا اور آپ کا غیب سے رزق ملتا رہے گا۔ تو امید کر آخر میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ، کسی نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔